السلام علیکم فرینڈز، پاکستان نیوی میں آج پی این ایس بابر یعنی ملجم کلاس کی پہلی کارویٹ اور پی این ایس حنین کو باقاعدہ فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بنیادی خصوصیات اور ویپنز کے علاوہ ان شپس کے سینسرز اور سسٹمز پر بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان بحریہ نئی صدی میں ایک نئے عزم کے ساتھ داخل ہوئی، جہاں مغرب ساختہ ایسٹس اور ویپنز پاکستان نیوی سے ڈی کمیشنڈ ہوتے گئے، جیسا کہ ٹائپ 21 اور بروک گارشیا بحری جہاز اور لنکس ہیلی کاپٹرز وغیرہ۔ وہیں چائنیز ساختہ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اور ذوالفقار کلاس فریگیٹس کے علاوہ Z9EC ہیلی کاپٹرز نے اپنی جگہ بنائی، جس سے بحریہ میں آپریشنل فلسفی اور ٹیکٹکس کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جیسے جیسے چینی دفاعی صنعت میں بہتری دیکھی گئی، ویسے ویسے پاکستان بحریہ کا جھکاؤ بھی مشرقی اسٹریٹجک پارٹنر کی طرف بڑھتا گیا۔ سن 2020 کے بعد توغریل کلاس ٹائپ 54 الفا فریگیٹس اور ہنگور کلاس سب مرین پروجیکٹس کے اضافے کے ساتھ پاک چائنا ڈیفنس پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس میں مزید تقویت نیوکلیئر آبدوزوں اور جدید جنگی ڈسٹرائر سے کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ مشہور محاورہ تو سن رکھا ہوگا کہ اپنی تمام آپشنز کسی ایک جگہ یا دوست کے ساتھ نہ رکھو۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے مختلف آپشنز کو اپنایا، اور جب اسٹریٹجک پارٹنر ترکیہ نے اپنی دفاعی صنعت کو حیرت انگیز انداز میں تیزی سے فروغ دیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جس میں ڈرونز اور شپس دنیا بھر میں مشہور ہونے لگیں، تو پاکستان بحریہ اس زبردست اور قابل اعتماد آپشن کو کیوں کر استعمال نہ کرتی۔ اس سے پاکستان کو اسٹریٹجک خود مختاری اور دفاعی خود کفالت حاصل کرنے کا موقع ملا، اور ترکیہ کے ساتھ اسٹریٹجک اور دفاعی پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا سنہری موقع دستیاب ہوا۔ فرینڈز، اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کی کہانی قیام پاکستان کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے بالآخر 2018 میں ملجم کلاس کی شپس کے منصوبے کو فائنل کیا۔ ان کارویٹس طرز کے جہازوں کو پاکستان نیوی میں بابر کلاس بحری جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ترکی اور پاکستان مل کر 4 کارویٹس بنا رہے ہیں۔ اس معاہدے سے پاکستان اور ترکی کی اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور آہستہ آہستہ مغربی اجارہ داری سے نکلنے کا بہترین موقع ملنا شروع ہوا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان ملجم کارویٹس میں سے 2 شپس ترکی میں تیار کی جا رہی ہیں، جبکہ ترکی میں تیار ہونے والی ایک شپ پی این ایس بابر اور دوسری پی این ایس خیبر ہیں۔ اس کلاس کی 2 شپس پی این ایس بدر اور پی این ایس طارق کو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ترکی کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اسی معاہدے کے تحت جناح کلاس فریگیٹس کو بھی مل کر ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان پاک نیوی کے لیے بابر کلاس ملجم کارویٹ سے متعلق کانٹریکٹ 2018 میں سائن کیا گیا تھا، جبکہ پہلی شپ یعنی پی این ایس بابر کی کینلنگ 4 جون 2020 اور لانچنگ 15 اگست 2021 اور سی ٹرائلز 23 ستمبر 2023 کو شروع کیے گئے۔ اس سلسلے کی پہلی شپ پی این ایس بابر پاکستان نیوی کو 24 مئی 2024 کو باقاعدہ حوالے کی گئی ہے۔ پاک نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ملجم کارویٹس، جس کو اب بابر کلاس فریگیٹ بھی کہا جاتا ہے، 2926 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں۔ یہ ترکی کی 2400 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی اڈا کلاس کارویٹ سے زائد اور 3000 ٹن استیف کلاس فریگیٹ سے تھوڑی کم ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ پاکستان بحریہ کی بابر کلاس شپ 108 میٹر لمبی ہے اور یہ 93 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ اس کی انڈیورنس 15 ڈیز ہے، اور اس شپ کی رینج 3500 نوٹیکل مائلز اور سپیڈ 31 نوٹس ہوگی۔ ویورز، بابر کلاس شپ کے اگر ویپنز کی بات کریں تو اس پر اب پہلے پلان کیے جانے والے 16 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم کی جگہ نیا ورٹیکل لانچ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے یورپین کنسورشیم MBDA کے تیار کردہ البیٹراس نیکسٹ جنریشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو فائر کیا جا سکے گا۔ البیٹراس سافٹ ورٹیکل لانچ سسٹم استعمال کرتا ہے، یعنی اس میزائل کو کنسٹر سے ایجیکٹ کرنے کے لیے کولڈ گیس جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے چائنیز ساختہ HQ-16 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ان شپس پر استعمال کیے جانے کا منصوبہ تھا، جس کے
जिसके बेस वर्जन की रेंज 42 किलोमीटर और बी वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन अल्बाट्रॉस की रेंज 45 किलोमीटर से ज़ायद है और इसमें एक्टिव सीकर की बदौलत पाकिस्तान बहरिया की बाबर क्लास शिप्स एक वक्त में ज़्यादा अहदाफ को इंगेज कर सकेंगी, जो सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड HQ-16 से मुमकिन नहीं था। दीगर वेपन्स में इटालियन साफ्ता ओटो मिलेरा 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन बाबर क्लास मिलजम कॉर्वेट्स पर नस्ब की गई है। ये गन 120 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। एसएसआन के तैयार करदा दो 25 मिलीमीटर के स्टॉप रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज्ड नेवल गन्स और एसएसआन की तैयार करदा गोगदरीज क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इन शिप्स पर नस्ब किए जाएंगे। बाबर क्लास शिप पर गोगदरीज क्लोज इन वेपन सिस्टम नस्ब नहीं है, लिहाजा अमरीकी साख्ता सी-रैम क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मुमकिना तौर पर बाबर क्लास शिप्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि ये वेपन शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए शिप पर हमलावर सी स्कीमिंग मिसाइल्स और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के अलावा लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, बाबर क्लास शिप पर P-282 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं। इस शिप पर 6 एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स की गुंजाइश मौजूद है। गो के माजी में हरबा क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की इतलात भी सामने आई थी। ताहम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से इन शिप्स पर P-282 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। हरबा क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी तैयार कर चुका है, जबकि हरबा एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खास बात यह है कि इसको लैंड अटैक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दीगर सिस्टम्स और सेंसर्स में हैवलसान का एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एसएसआन का स्मार्ट S-MK2 3D नेवल सर्च रडार। इस रडार की रेंज 250 किलोमीटर है और ये 3D एयर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के अलावा 2D सरफेस टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ साथ टारगेट्स की क्लासिफिकेशन, जैमर्स की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा इन शिप्स पर अल्पर नेविगेशन और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, जो बुनियादी तौर पर सतह समंदर पर अहदाफ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इस शिप पर नस्ब हैं। ख्याल रहे कि इस रडार को तुर्क कंपनी एसएसआन ने तैयार किए है और इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल्स है। इसको खास तौर पर दौरान जंग अपनी शराख जाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर हाइजर टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम इसके सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है और एसएसआन के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इन शिप्स पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाबर क्लास मिलजम शिप्स पर रेडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम का हिस्सा होंगे। फ्रेंड्स, तुर्की की जानिब से इस क्लास की बाकी तीनों शिप एक दूसरे से 6 माह के गैप में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले किए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान नेवी में मिलजम क्लास शिप्स की शमूलियत यकीनी तौर पर इसके फ्लीट को मजीद स्ट्रेंथन करेगी। पाकिस्तान नेवी में गुज़श्ता बरस से लेकर इस साल में चाइनीज साख्ता टाइप 54 फ्रिगेट्स शामिल कर दी गई हैं। वहीं तुर्क साख्ता शिप्स पर कई यूरोपियन स्टैंडर्ड के वेपन्स और सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के सरफेस फ्लीट को डाइवर्सिफाई कर देगा। ये शिप्स न सिर्फ एंटी सरफेस बल्कि एंटी सबमरीन और एंटी एयर वारफेयर के तनाजुर में भी पाक बहरिया की समंदरी हदूद की निगरानी और हिफाजत में खासी कारआमद साबित होंगी। इन शिप्स की पाक नेवी में शमूलियत और जिराह क्लास फ्रिगेट्स पर मुश्तरका ताउन पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई ताल्लुकात को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। PNS बाबर के बाद अब हम PNS हुनैन को तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान नेवी ने डेमन शिपयार्ड से हैवी डिस्प्लेसमेंट वाली OPV 2600 का इंतखाब अक्टूबर 2022 में किया था। डेमन शिपयार्ड दरअसल इससे पहले OPV 1800, OPV 2400 मार्केट पे मुतारिफ करवा चुकी है। पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले डेमन की तैयार करदा यरमूक क्लास OPVs का इंतखाब किया था, जिसके सिलसिले की 2 शिप्स PNS यरमूक और PNS तबूक को पाकिस्तान नेवी में बिलतरतीब फरवरी और नवंबर 2020 में कमीशन किया गया। हालिया PNS हुनैन को इस साल के अवाइद में बाकायदा लॉन्च किया गया था और अब इसे बाकायदा पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया है।
ڈیمن شپ یارڈ کی جانب سے PNS حنین کی کنسٹرکشن کا آغاز جولائی 2022 میں کیا گیا، جبکہ یہ شپ 98 میٹرز لمبی اور 2600 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کی یرموک کلاس شپس ٹوٹل 2300 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ اور 91 میٹرز کی لمبائی رکھتی ہے، لہٰذا PNS حنین نہ صرف ڈسپلیسمنٹ بلکہ لینتھ کے اعتبار سے بھی PNS یرموک سے بڑی شپ ہے۔ پاکستان نیوی کی ریکوائرمنٹس کے تحت کسٹمائز کی جانے والی حنین کلاس شپ کا ڈیزائن ڈیمن شپ یارڈ کی جانب سے قطر میں ہونے والی ڈیمڈیکس دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیا گیا تھا۔ اس شپ پر اینٹی شپ میزائلز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز نصب کیے جائیں گے۔ مارچ 2024 میں قطر میں ڈیمڈیکس میں پریزنٹ کیے جانے والے اسکیل ماڈل کے مطابق پاکستان نیوی کی حنین کلاس شپس پر اینٹی سرفیس رول میں 4 اینٹی شپ کروز میزائلز کیری کیے جا سکیں گے، اور پاکستان نیوی اس مقصد کے لیے حربہ کا نیکسٹ جنریشن ورژن استعمال کرے گی۔ اس کے علاوہ اس پر 6 ورٹیکل لانچ سسٹمز نصب کیے جائیں گے، جس پر MBDA کا تیار کردہ البیٹراس NG سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم استعمال کیا جانا ہے۔ یہ سسٹم اس سے پہلے پاکستان نیوی کی بابر کلاس ملجم کاربٹس پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جسے اب سے چند ماہ پہلے ہی باقاعدہ پاکستان نیوی میں کمیشن کیا گیا ہے۔ دیگر ویپنز میں 76 ملی میٹر کی مین گن ترک کمپنی ایسلسان کی تیار کردہ 30 ملی میٹر کی سمیش گن اور گوگدنیز کلوز ان ویپن سسٹم کے ساتھ ساتھ 2 اسٹیمپ ریموٹ ویپن سٹیشنز بھی موجود ہوں گے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان OPVs کو اینٹی سرفیس کے علاوہ اینٹی ایئر وارفیئر رول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فرینڈز، البیٹراس NG کی بات کریں تو یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ایکٹیو سیکر کی بدولت اہداف کو خودکار انداز میں انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، اور اس کی رینج 40 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس سسٹم کو MBDA نے تیار کیا ہے، اور پاکستان اس یورپین ساختہ سسٹم کو استعمال کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر ہے۔ حربہ NG کی بات کریں تو اس کی رینج تو آفیشلی ڈسکلوز نہیں کی گئی، البتہ اس کا بیس ورژن 450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ پاکستان اس میزائل کو ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی آفر کر رہا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے اس سے پہلے حربہ سیریز کے اینٹی شپ کروز میزائلز کو سرفیس ٹو سرفیس کے علاوہ لینڈ اٹیک مقاصد میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ میزائل فاسٹ اٹیک کرافٹ پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ PNS حنین سیریز کی دونوں شپس پر سینسر سویٹ میں میڈیم رینج سرویلنس ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل فائر کنٹرول سینسرز شامل ہوں گے۔ ان شپس پر ہیلی کاپٹر کے لیے ڈیک اور ہینگر بھی موجود ہوگا، جس سے اس پر ہیلی کاپٹر کو اکاموڈیٹ اور آپریٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پاکستان نیوی PNS حنین اور یرموک کلاس کی OPVs پر کس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتی ہے، تاہم ممکنہ طور پر چائنیز ساختہ Z9D ہیلی کاپٹر کے استعمال کیے جانے کی توقع ہے۔ PNS حنین پر ٹوٹل 60 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ 36 ایڈیشنل پرسنل کی بھی گنجائش موجود ہے، جبکہ اس شپ کی رینج 6000 نوٹیکل مائلز ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نیوی کی ان OPVs پر تمام ویپنز اور سسٹمز کے لیے متعلقہ سپیس موجود ہے، تاہم ان سسٹمز کی انسٹالیشن اور تنصیب کا کام پاکستان میں کیا جانا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے ایکوائر کرنے والی ان OPVs کو سسٹین میری ٹائم پیٹرولز، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور لا انفورسمنٹ اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے علاوہ ڈیزاسٹر ریسپانس مشنز کے ساتھ ساتھ ایکسکلوسیو اکنامک زونز کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان نیوی کی جانب سے اس سے پہلے ایکوائر کی جانے والی یرموک کلاس شپس پر بھی تمام سسٹمز اور ویپنز پاکستان میں ہی تنصیب کیے جانے ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پاکستان نیوی اس سے پہلے کی دونوں یرموک کلاس OPVs پر متعلقہ سسٹمز اور ویپنز نصب کر چکی ہے یا نہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو PNS بابر اور PNS حنین سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔